مسلمان کی عزت اچھالنے کی اجازت نہیں ہے. کسی عالم جس پہ لاکھوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے ہاتھ پہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں لاکھوں گناہ گاروں نے توبہ کی ہے، لاکھوں گناہ گاروں نے، شراب سے، زنا سے، شرک سے لاکھوں نے، ایک نہیں ہے، لاکھوں بھی کم ہو گئے ہوں گے. ان کی کیسٹیں، ان کے بیانات اور ان کی اپنی جو قربانی ہے یہاں تک پہنچنے میں، کئی سال انہیں سوکھی روٹیاں کھا کے گزارا کیا ہے. توصیف الرحمان بیچارے نے تو کبھی خواب میں بھی سوکھی روٹی نہیں دیکھی ہوگی. ان کو تو سعودی عرب سے پیسہ آتا ہے، ناشتے ان کے زیتون اور پنیر اور کھجور کے بغیر نہیں ہوتے. تو کئی سال سوکھی روٹیاں، ابلے ہوئے چاول کئی سال کھائے ہیں انہوں نے. پوری زندگی اللہ کی راہ میں چلتے چلتے پہیا بن گئے ہیں. اپنی جوانی کا بہترین حصہ سارا اللہ کی راہ میں گزار دیا ہے. تو اگر ایسے عالم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، تو شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ اس کے ان تمام مثبت پہلوؤں کو نظر انداز کر کے اس کا نام لے کے ویڈیو کلپ بنا کے آپ اس کی ذات کو تماشا بنا دیں دنیا کے سامنے، تاکہ وہ لوگ جو ان کے ہاتھ پر جنہوں نے ہدایت حاصل کی ہے ان سب کا ایمان داؤ پہ لگ جائے. جب کسی شخص کو کسی کے ہاتھ پہ ایمان کی توفیق ملتی ہے، توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور وہ اپنے مقتدی اور رہبر کے بارے میں یہ سنتا ہے کہ یہ ایسے ہیں، تو پھر وہ دین سے ہی ہٹ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جب یہ ایسے ہیں تو باقی کیسے ہوں گے؟ کہیں بھی بریک نہیں لگتی. تو اب ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں جو معصوم ہو. اللہ اس کے رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب کسی ایسے عالم سے جو جس میں خیر غالب ہے، ایک تو ہے نا عالم میں خیر ہی غالب نہیں ہے، شر غالب ہے، اس کا تو معاملہ اور ہے، اس کا تو نام لے کے رد کرنا بھی جائز ہے. جس میں شر غالب ہو، لیکن خیر جب غالب ہوتی ہے تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے کہ بھئی اس عالم کو آپ اس کی غلطی پر تنبیہ کر دیں. بعض آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. البتہ اس کا نام بھی یہ بغیر یہ بتا دیں کہ بھئی یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے عام طور پہ بیانات میں، یہ حدیث ضعیف ہے. اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب. مجھ سے کسی نے بیان کے دوران پوچھا کہ یہ درست ہے؟ میرا طرز کیا ہے؟ کیونکہ میرے دل میں ان کی قدر ہے. اس لیے نہیں کہ میں تبلیغی ہوں، میرا تبلیغ میں پوری زندگی میں شاید سہروزہ لگا ہو، اس کے علاوہ لگا ہی نہیں. نہ میں یہاں کی ترتیب میں جڑتا ہوں، نہ فجر کے بعد، نہ عصر کے بعد، کسی ترتیب میں نہیں جڑتا. مگر مجھے پتا ہے کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں، مثبت کام زیادہ ہے، تھوڑا بہت کوتاہیاں ہیں، غلبہ خیر کا ہے. تو جب کسی میں خیر کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کا دفاع کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے. اور میں صرف ان کا نہیں، چاہے کوئی دوسرے مسلک کا بھی ہوگا اس کا بھی دفاع کرتا ہوں میں.